اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ صحافی حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہمارے جو یہاں علاقے کے علماء کرام معززین بھی یہاں پہ موجود ہیں پریس کلب میں کافی بڑی تعداد میں، جیسے کہ شمروز خان اور سردار صاحب نے جو بات کی کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا ریفرینڈم ہے ہمارے حلقے میں زیارت اور ہرنائی میں۔ اور ماشاءاللہ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی نوجوان ہیں، جو سرداران ہیں، ملکان ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی سوچ رکھی ہے، اور ان کی جو سوچ ہے وہ ہمارے حلقے کے مستقبل کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہمارے علاقے کا مستقبل ہم نوجوان ہی سوچیں گے۔ جو 5 سال گزر چکے ہیں اس میں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ ہمارے علاقے کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، اور وہاں جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے، جو علاقے کے حالات ہیں، ایک آنے کا بھی وہاں پہ کام نہیں ہوا۔ حالانکہ وہاں کا جو باشندہ سنجاوی کا رہنے والا جو منسٹر رہا ہے، 5 سال ہو رہا ہے، اس نے لوگوں کو بہت سے سبز باغ دکھائے، لوگوں کو یہ کہا کہ ہم یہ کریں گے، وہ نوجوانوں کے لیے کچھ کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں کیا۔ خود ہزاروں سے ارب پتی بن گیا، خود ارب پتی بن گیا، لیکن ہمارے حلقے کا انفراسٹرکچر اس نے تباہ کر دیا۔ کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں ہے، چاہے ہیلتھ ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، ہر چیز تباہ پڑی ہے۔ جتنے بھی ہمارے آل قومی اتحاد کے سرداران، ملکان وغیرہ ہیں، ان کو میں ان کا بہت مشکور ہوں، اور انہوں نے ہماری جمعیت اسلام کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی توقعات پر انشاءاللہ پورا اتروں گا۔ انشاءاللہ جب اللہ پاک کامیابی دے گا تو ہم سب مل بیٹھ کے ایک اتفاق کے ساتھ اپنے حلقے کا مستقبل سوچیں گے، اور اپنے حلقے کے لیے دن رات ایک کریں گے، تاکہ ہمارے علاقے میں جو نوجوانان ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے ہمیں آگے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو میں آخر میں پھر آل قومی اتحاد جو مشران ہیں، شمروز خان، عبداللہ شاہ، اور پیچی قومی اتحاد کے صدر سردار قیوم پیچی، وڈیرہ بہار خان مری صاحب، اور ملک رفیق ترین صاحب، سردار کلیم خان ترین صاحب، ملک اسفندیار سارنگزئی صاحب، محمد نعیم دمڑ صاحب، ملک طارق دمڑ صاحب، ملک علی جان سارنگزئی صاحب، ملک عین الدین ترین صاحب، ملک گلستان شارک، اجی سنگول صاحب، محب اللہ خان ترین صاحب، اجی شادات دمڑ، اجی بسم اللہ دمڑ صاحب، عبد الرحمن دمڑ صاحب۔ یہ چند افراد نہیں ہیں، ان کے پیچھے ان کی قوم ہے، ہر ایک کے پیچھے کم سے کم ہزاروں کی تعداد میں ان کے قوم کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ چند افراد نہیں ہیں، ان کے ساتھ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ یہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم سنجاوی میں، ہرنائی میں بڑے بڑے جلسے رکھیں گے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی واضح ہو جائے گا کہ اکثریت عوام کی کس کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ ان کی قوموں نے ان پر اعتبار کیا ہے، اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں مستقبل کے حوالے سے، اور ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ، اور ان کے ساتھ امانتداری اور دیانتداری کے ساتھ چلیں گے۔ تو میں آخر میں پھر آل قومی اتحاد کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا۔ انشاءاللہ ہم لوگ قدم بقدم ایک ساتھ اتفاق کے ساتھ چلیں گے۔ جزاک۔ اصل میں بات اس طرح ہے، کارنر میٹنگز اس ٹائم چلتی ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی کردار والے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں۔ تو جو پچھلے سال میں جو بندہ یہاں پہ گزرا ہے ہمارے حلقے میں، اس نے اتنی عوام کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس وجہ سے لوگ اب دل برداشتہ ہو گئے ہیں۔ لوگ کارنر میٹنگ تو کیا، اس کو وہ راتوں رات اپنے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، قرآن پاک لے کر جاتا ہے کہ میرے ساتھ فیصلہ کر لو، لیکن لوگ اس کو دروازے بند کر دیتے ہیں۔ تو لوگ اس چیز پہ مجبور ہوئے ہیں کہ ہمارے علاقے کا، حلقے کا مستقبل اور انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اب لوگ جوگ در جوگ قبیلے اور سرداران، ملکان وہ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہماری حمایت بھی کر رہے ہیں اور شمولیت بھی کر رہے ہیں۔
2018 کی جب ہم نے عدم اعتماد کیا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. قدس بزنجو کی اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی مطلب ہمارے مولانا صاحب کے بیٹے جو ہیں اسد محمود صاحب، انہوں نے کافی بڑے بڑے پروجیکٹ موٹر ویز کے حوالے سے وہ کیے ہیں. وہ آپ کے سنجاوی زیارت میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک مگرمچھ بیٹھا ہوا تھا، اگر فنڈ آتے بھی تو وہ نہ چھوڑتا. وہ اپنے اربوں روپے اس نے چھوڑے نہیں تو وہ مرکز کے فنڈ کہاں سے چھوڑتا. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے عدم اعتماد کیا تھا پچھلی دور میں ایم پی اے تھا، اس میں 2.5 ارب روپے میں نے ضلع زیارت کے لیے میں نے لیے تھے قدس بزنجو سے. اس میں بڑے اچھے اچھے پروجیکٹ تھے. میں آپ کو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ کسی بندے کے نام پہ انفرادی کوئی اسکیم نہیں تھی، اجتماعی اسکیمات تھی. اس میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹ تھے، اس میں 2.5 ارب روپے کے. لیکن جب یہ بندہ کامیاب ہوا، اس بندے نے ساری چیزوں پہ پانی پھیر دیا اور کچھ واٹر سپلائی تھی جو اپنے لوگوں کے نام پہ کر کے اپنے لوگوں کو صرف خوش کیا. اور باقی حلقوں میں جب میں نے پوچھا ہے لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو پیسے جو جمعیت الاسلام کے لوگوں کو ملے ہیں وہ ہم نے نہیں رکوائے، کیونکہ یہ علاقے کے مفاد میں تھے، اجتماعی اسکیمات تھے. لیکن ہمارے بندے نے یہاں تک زیادتی کی ہمارے ساتھ، بلکہ حلقے کے عوام کے ساتھ. نہیں، صرف ملک سکندر صاحب نہیں تھے اس میں باقی پارٹیز کا بھی سب کا اتفاق تھا. صرف بی این پی نے مخالفت کی ہوگی، باقی اصل میں اس طرح تھا کہ ملک سکندر صاحب اور ابوشن نے نام پہلے کوئی اور دیے تھے، پھر اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا تو پھر ڈونکی صاحب کے نام پہ اتفاق سب کا ہوا. تو پھر انہوں نے کہا چلیں اگر سب اتفاق کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، تو وزیر اعلیٰ کے لیے ان کا نام پیش ہوا. اور آپ کو جو پرلت کی بات کر رہے ہیں، پرلت میں جو سب سے اچھا کردار ادا کیا ہے وہ تو ہمارے جمعیت الاسلام نے کیے، مولانا صاحب نے کیے ہے، بلکہ مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب خود وہاں پہ گئے ہیں. ان سے اچھا کردار تو کسی نے بھی پرلت کے حوالے سے ادا نہیں کیا. دوستوں ساتھیوں کے مشاورت کے بعد سیون کے صوبائی کینڈیڈیٹ خالد رحمان دمر کی قیادت میں جمعیت الاسلام کی قیادت آپ ہوگا کہ آل قومی اتحاد کا جو ڈیمانڈز تھے جو ہم لوگوں نے خالد رحمان دمر صاحب کے سامنے رکھے، وہ کسی کی کوئی ذاتی مطالبہ نہیں ہے. جو ہم لوگوں ہمارے مطالبات تھے وہ عوامی مطالبات تھے، جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے مفاد میں ہو، ہمارے علاقے کے مفاد میں ہو، ہمارے قبائل کے مفاد میں ہو. اور خالد رحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہمارے حلقہ بی بی 7 کی آمدنی کا مطالبہ تھا. ہم لوگوں نے ان کے سامنے نہیں رکھا، ہم لوگوں نے ہمارا حامد بال کریا. وہ شاید آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا زیارت کا جو سنجاوی کا جو سچویشن کرنٹ چل رہا ہے، تو ہمارا مطالبہ سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا. اور یہ عوامی مطالبات تھے جو ہم لوگوں نے ان کے ساتھ رکھے. باقی اگر ظاہر سی بات ہے ان کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایک اتحاد یا مشران کسی کو 2018 میں کامیاب کرتے ہیں پھر 2024 میں وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو ان کے پیچھے جو وجوہات ہے وہ زیارت کی وادی خود اس کی وہ گواہی دے رہی ہے، ارنائی کی وادی خود اس کی گواہی دے رہی ہے، وہاں کے عوام خود اس چیز کے گواہ ہے کہ کیا حالات ہے، کیا سچویشن ہے. تو یہی عوامی مبادرت جب چوکاٹ تک تسلیم کیا سارا جو متبرم ہے. ابھی میں سارا متبرم کو کہہ رہا ہوں اپنے عزت کے لیے اپنی بچوں کی غلام نہیں بنا بچوں کو. ابھی سارا آ جاؤ، انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. انشاءاللہ یہ ہمارے سب اور آپ بچوں کے لیے مستقبل اور عزت کا اچھا راستہ ہوگا. انشاءاللہ میں اپنا قبیلہ، اپنا دوست مشاورت، اپنے میرے ساتھ جو عزیز وقار، انشاءاللہ میں سنجاوی میں ابھی ایسا ہے، ابھی تو پریس کانفرنس ہے، میں ظاہر ہوں لوگ کے ساتھ ایک جلسہ کا پروگرام دے رہا ہوں. انشاءاللہ میں جماعت علماء اسلام سنجاوی کا انشاءاللہ لسٹ لے آؤں گا. میرے ساتھ جو دوست عزیز وقار ہے انشاءاللہ میں مطمئن ہوگا. ابھی پریس کانفرنس پہ بتا رہا ہوں، ایسا پٹاخے نہیں مار رہا ہوں. انشاءاللہ میں سارا ساتھی حضرات اور جو مشاوری لوگ بیٹھے ہوئے میں اس کا بہت مشکور ہوں. میں انشاءاللہ دل سے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کھڑا ہوں اور امیدواروں کے ساتھ کھڑا تھا. انشاءاللہ مہربانی.